علیہ وسلم کی زندگی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت، آپ کی پرورش، کس طرح آپ کی پرورش ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے تو کیوں آئے، اس کے بارے میں ہم جانکاری حاصل کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے ولادت کے بارے میں، مطلب آپ کی پیدائش۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنی ہاشم کے اندر 9 ربیع الاول کو دوشنبہ کے دن عام الفیل کے اندر صبح کے وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ جس سال ہاتھی کا واقعہ پیش آیا تھا اسی سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اور صبح کے وقت پیدا ہوئے۔ اور آمنہ خود فرماتی ہے، آمنہ کا بیان ہے کہ جب سے میرے پیٹ سے، میری کوکھ سے، میرے بدن سے، میرے پیٹ سے جب سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنم لیا، نکلا، تو میں کیا دیکھتی ہوں کہ میری کوکھ سے ایک نور نکلا، ایک روشنی نکلی، اور وہ روشنی، وہ نور پورے مکہ میں پھیل گئی، روشنی چھا گئی، نور پھیل گیا۔ برسوں سے آگ کی پوجا کرنے والی قوم، جو برسوں سے آگ کی حفاظت کرتے تھے، ایوان کسریٰ کے آگ رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر آنے سے پہلے ہی وہ آگ بجھ گئی۔ جو آگ برسوں سے جل رہی تھی، یہ نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتیں، یہ آپ کی کرامت ہے۔ آمنہ بیان کرتے ہیں کہ جب سے میرے پیٹ سے، میرے بدن سے، میری کوکھ سے جب سے میرا پیارا لاڈلا بچہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نکلا تو پورے مکہ میں روشنی پھیل گئی، نور پھیل گیا، میرے پیٹ سے ایک نور نکلا، اور وہ نور ملک شام کے محلے روشن ہو گئے۔ ایوان کسریٰ کے جو بت تھے وہ بت بھی گر گئے، جو قیصر و کسریٰ کے جو آگ تھی وہ آگ بھی بجھ گئی، برسوں سے جو آگ جل رہی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا لیتے ہی وہ آگ بجھ گئی۔ لوگ حیران میں پڑ گئے، تعجب میں پڑ گئے، کیا بات ہے؟ بڑے بڑے نجومیوں کو بلایا گیا، بڑے بڑے مجوسیوں کو بلایا گیا، بڑے بڑے کاہنوں کو بلایا گیا، کیا ماجرا ہے، کیا بات ہے، کیا حادثہ ہے کہ آج جو برسوں سے آگ جل رہی تھی وہ آگ کیوں اچانک بند ہو گئی، کیوں بجھ گئی؟ مجوسیوں نے بولا جس بات کا ڈر تھا وہی ہوا، ایک بچہ جنم لیا ہے جو تمہاری سلطنات کو تباہ کر دے گا، تمہاری بادشاہت کو تباہ و برباد کر دے گا، جو اپنے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے گا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام پہنچائے گا۔ لگتا ہے وہ بچہ جنم لے لیا۔ بڑے بڑے مجوسی نے تعجب میں پڑ گئے، حیرت میں پڑ گئے، کیا ماجرا ہے؟ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنم لیتے ہی وہ آگ بجھ گئی، قیصر و کسریٰ کے بت گر گئے، پھر کھڑے کرنے کی کوشش کی، پھر بھی گر گئی، اور کہا کہ وہ بچہ جنم لے لیا ہے، وہ بچہ پیدا لے لیا جس کے بارے میں ہم تورات میں پڑھا کرتے تھے، انجیل میں پڑھا کرتے تھے۔ پھر آمنہ وہ اپنے سسر کے پاس یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کے پاس آئے اور انہیں خوشخبری دی اپنے بیٹے کے پیدائش کے بارے میں۔ وہ عبد المطلب اپنے پوتا کو لے کر کعبہ شریف کے پاس گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کیا۔ اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنے کے بعد دعا کی اور سنت کے مطابق، طریقے کے مطابق، دستور کے مطابق ختنہ بھی کیا۔ سب سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دودھ پلائی تھی
وہ سعیبہ نے سب سے پہلے ابو لہب کی لونڈی نے دودھ پلائی تھی، اور اس کے بعد شروع ہوتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش۔ تو ولادت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوتے ہی وہ برسوں سے آگ جلنے والے آگ بجھ گئی۔ اب ولادت پرورش کی باری۔ مکہ کا دستور تھا، شہر مکہ کا دستور تھا، دیہاتوں سے گاؤں سے دائیاں آیا کرتی تھی، بہت سارے لڑکیاں آیا کرتی تھی، عورتیں آتی تھی، کیا کرنے کے لیے؟ تاکہ شہر مکہ کے جو بچہ ہے، شہر میں جو بچہ رہتا ہے، ان کی نشو و نما بہت اچھی ہو، اسی لیے وہ لوگ دیہاتوں میں بھیجتی تھی بچوں کو۔ تو عبد المطلب بھی دائیاں کو تلاش کرنے لگے، وہ دائیاں تو بنی سعد سے نکلی ہوئی وہ دائیاں آئی، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں یعنی مکہ میں آئی، تمام عورتیں آئی۔ وہ حالمہ سعدیہ بیان کرتی ہے کہ ہم بھی اپنی سہیلیوں کے ساتھ، ہم بھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ، ہم بھی مکہ میں گئے، ہم بھی مکہ میں وہ بچہ تلاش کرنے کے لیے گئے۔ عبد المطلب نے بھی وہ تلاش کیا، عبد المطلب بھی نے چاہا کہ ہم اپنے اس بچے کو، میرے بچے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی دائی کے پاس بھیجا جائے۔ تو حالمہ سعدیہ بیان کرتے ہیں کہ ہمارے سہیلیاں، ہم تمام بہت سارے سہیلیاں بنی سعد سے نکلے، اور ہم اپنے بچے کو لے کر یعنی عبداللہ اور ہمارا شوہر جس کا نام حارث تھا، حارث بھی نکلے۔ حالمہ سعدیہ بیان کرتی ہے کہ ہم اور ہمارے شوہر اور میرا ایک بچہ عبداللہ، یہ ہم تینوں نکل گئے کہاں؟ مکہ کے سفر میں، مکہ کی طرف ہم نکلے، اور راستے میں جاتے جاتے ہماری جو سواری تھی، مطلب گدھی تھی، وہ گدھی اتنی مریل، اتنی دبلی پتلی تھی کہ آہستہ آہستہ چلتی تھی، قافلہ تنگ آ گیا، قافلہ تنگ آ گیا۔ کیوں؟ کیونکہ مریل جو گدھی تھی یہ بہت آہستہ آہستہ چلتی تھی، اسی لیے اور جو ساتھی تھی یہ تو پریشان ہو گئے، قافلہ تنگ آ گیا۔ تو حالمہ سعدیہ بیان کرتی ہیں کہ ہم لوگ اسی طرح آہستہ آہستہ چلتے چلتے مکہ پہنچے، اور ہماری جو سہیلیاں تھی، ہماری جو ہمراہ تھی، ہماری جو ساتھی تھی، وہ بھی ساتھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، اور واللہ خدا کی قسم، اللہ کی قسم، ایسی کوئی ہماری ساتھی نہیں تھی، ایسی کوئی ہمراہ نہیں تھی جس نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں نہ بیٹھایا۔ سب نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لے لیا۔ گود میں لینے کے بعد فرماتے ہیں کیا اس کا باپ انتقال ہو چکا، یعنی اس کا باپ زندہ ہے یا نہیں؟ پتا چلا کہ ان کا باپ ان کے پیدا ہونے سے پہلے ہی 2 مہینہ پہلے اس کا انتقال ہو گیا۔ مطلب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھی ماں کے پیٹ میں تھے، آپ کا باپ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا باپ عبداللہ انتقال کر گئے۔ جب یہ ان چیز کے بارے میں یعنی عبداللہ کے بارے میں، ان کے باپ کے بارے میں پتہ چلتی تھی تو وہ لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر رکھ دیتے تھے۔ حالمہ سعدیہ بیان کرتی ہے لیکن اللہ کی برکت ہے، میرے تقدیر میں، میرے نصیب میں اسی بچہ کو رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے نہیں لیا، جب بھی پتہ چلتی تھی، معلوم ہوتی تھی کس کا باپ انتقال کر چکا، تب بھی کوئی نے اس بچے کو یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں لیا۔ سب کو ایک نہ ایک بچہ مل گیا۔ ہماری جو ساتھی آئی تھی، جب بنی سعد سے ہماری وہ تمام جو سہیلیاں آئی تھی، ہمراہ آئی تھی، سب کو تو ایک ایک بچہ مل گیا، لیکن مجھے کوئی بچہ نہیں ملا۔ اور میں اپنے شوہر سے میں یہ بات چیت کرتی ہوں کہ مجھے بہت برا لگتی ہے کہ میں کسی بچے کے بغیر اپنے ملک میں جاؤں، اپنے گاؤں میں جاؤں، اپنے دیہات میں جاؤں، مجھے یہ بہت برا لگتی ہے۔ اسی لیے حالمہ سعدیہ بیان کرتی ہیں
اے میری سرتاج، اے میرے آقا، یعنی اے میرا شوہر، اگر آپ اجازت دیں تو اس بچے کو لے لوں، ایک ہی بچہ ہے وہ بھی یتیم، اس کا باپ نہیں ہے، اجرت کے طور پر کچھ نہیں دے سکتے۔ تو عبداللہ کہتے ہیں یعنی اس کا شوہر، حلیمہ کا شوہر کہتا ہے کہ اگر تم اس بچے کو لینا چاہتی ہو تو لے لو، مجھے کوئی اعتراض نہیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ آپ اگر اس بچے کو لینا چاہتی ہیں تو بخدا لے لیجئے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اسی بچے میں برکت دے، اللہ تعالیٰ اسی بچے میں برکت دے، لیکن اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی سے طے کر رکھا ہے۔ حلیمہ کے گود میں، حلیمہ کے گھر میں، حلیمہ کے نصیب میں، حلیمہ کے تقدیر میں اللہ تعالیٰ نے لکھ رکھا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی کے گھر میں جائے۔ اب دیکھیے حلیمہ کیا بیان کرتی ہیں اس کی برکت کے بارے میں، مناظر کے بارے میں، بہت سارے برکتیں دیکھیں۔ حلیمہ بیان کرتی ہے جب میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لے لیا، جب ہمیں کوئی بچہ نہیں ملا، ہماری جو تمام ساتھی کو جو بچہ مل گیا لیکن مجھے کوئی بچہ نہیں ملا، بچہ نہ ملنے کی وجہ سے مجبوران محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لینا پڑا، خالی ہاتھ جانا بہتر ہے کہ اسی بچے کو لے لیا جائے، خالی ہاتھ جانا بہتر ہے کہ اسی بچے کو لے لیا جائے۔ حلیمہ بیان کرتے ہیں اس بچے کو لینے کے بعد جب میں نے اپنے گود میں بیٹھائی، جب میں نے اپنے گود میں لے لیے، جب میں نے اپنے گود میں بیٹھائی تو مجھے ایک عجیب سی محسوس ہونے لگی، مجھے طاقت آ گئی، پاور آ گیا۔ وہ بیان کرتے ہیں جب میں نے اس بچے کو لیا، مجھے ایک دودھ، میرے استان میں ایک دودھ نہیں تھا، دودھ ٹپکتا نہیں تھا، میرے پاس بھی کچھ نہیں تھا، میری اونٹنی بھی دودھ نہیں دیتی تھی، بکریاں بھی دودھ نہیں دیتی تھی، یہ دودھ نہیں دیتی تھی۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے کے بعد وہ اونٹنیاں بھی دودھ دینے لگی، تھن میں دودھ بھر گیا۔ کیا برکت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت دیکھیے، کرامت دیکھیے بچپن ہی میں۔ وہ حلیمہ بیان کرتی ہیں کہ جب میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے لے لیا تو لینے کے بعد ہم نے بھی دودھ پیا، ہمارا شوہر بھی دودھ پیا، اور میرا جو بچہ عبداللہ تھا وہ بھی دودھ پیا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دودھ پیا، آسودہ ہو گئے اور پھر سو گئے۔ سونے کے بعد جب ہم نے صبح کیا تو صبح کرنے میں کیا دیکھتی ہوں کہ اونٹنی میں دودھ کا تھن بالکل بھرا ہوا ہے، اونٹنی میں جو اس کا تھن ہے دودھ سے لبریز سے بھرا ہوا، پہلے تو دودھ نہیں دیتی تھی، وہ اونٹنیاں دودھ نہیں دیتی تھی۔ اور وہ کیا کہتے ہیں، حارث کہتے ہیں، عبداللہ بن حارث کہتے ہیں با خدا اللہ تعالیٰ کی برکت ہے، لگتا ہے اسی بچے کی برکت ہے، اس بچے کے لینے کی وجہ سے اس بچے کی کرامت۔ اب چلیے جب آنے کا ٹائم آیا، واپس جانے کا جب وقت آیا، جب اپنے گاؤں میں جانے کا جب وقت آیا تو حلیمہ بیان کرتے ہیں کہ سارے کے سارے سہیلیاں تو پہلے ہی سے چلی گئی تھی، لیکن ہم لوگ پیچھے رہ گئے، ہم نے اس بچے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر سواری پر جب سوار ہوئے تو سارے کے ساری سہیلیاں ہمارا نکل گئی تھی، ہم لوگ بعد میں نکلے، جا رہی تھی، رستہ میں جا رہی تھی، اتنی تیز رفتار سے چل رہی تھی، ان کو آگے ٹپا کے چلی گئی۔ سبحان اللہ، دیکھیے وہ حلیمہ بیان کرتی، پہلے تو یہ گدھی اتنی مریل تھی، نہیں چل سکتی تھی، دبلے پتلے تھے، دبلے پتلے ہونے کی وجہ سے، موریل ہونے کی وجہ سے ابھی نہیں چل سکتی تھی، لیکن ابھی وہ تیز رفتار ہوا سے بات کرتی جا رہی ہیں۔ اور ہماری سہیلیاں کہتے ہیں، اے بنت زویب، اے زویب کی بیٹی جا، رک جا، ہمارے اوپر بھی تو مہربانی کر، ہمیں بھی تو اپنے ساتھ لے لے، کیا یہ وہی گدھی ہے؟ تو حلیمہ سعدیہ بیان کرتے ہیں باخدا یہ وہی گدھی ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرامت ہے، اس بچے کی کرامت ہے۔
مجھے بھی معلوم نہیں اس جان میں یعنی اس گدھی میں اتنی پاور اب کہاں سے آ گئی، اتنی طاقت کہاں سے آ گئی کہ ہوا سے بات کرتی ہوئی نکلی۔ جب وہ رات میں راستے میں جا رہی تھی، سواری اب جا رہی تھی، وہ حلیمہ سعدیہ بیان کرتی ہیں اس وقت قحط سالی کا دور تھا، قحط سالی کا دور تھا، زمین سوکھ گئی تھی، پیڑ پودے سوکھ گئے تھے اور کھیت وغیرہ بالکل ہی سوکھ گئے تھے، کنواں میں پانی نہیں تھا۔ وہ حلیمہ بیان کرتی ہیں درخت کے پتیاں بھی جھڑ گئی تھی، لیکن جب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر جب ہم لوگ یعنی ہم اپنے گاؤں میں جب پہنچے، گاؤں کے قریب پہنچے، تو کیا دیکھتی ہوں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ہم نے گاؤں کے قریب پہنچے تو کیا دیکھتی ہوں جس کنواں میں پانی نہ تھا، پانی نہیں تھا، کنواں میں پانی آ گیا۔ کنواں میں پانی نہیں تھا، کنواں میں پانی آ گیا، ہریالی لائی، ہرے بھرے سب ہو گئے۔ حلیمہ سعدیہ بیان کرتے ہیں جو درخت بے جان ہو گئی تھی اس درخت میں جان آ گئی۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے کے بعد جب گھر میں آئی تو برکت ہی برکت نظر آنے لگی۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب سے ہم نے لیا، جب سے ہمارے بکریاں بھی دودھ دینے لگی، اٹھنیاں بھی دودھ دینے لگی، اور بہت سارے جب بکریاں چرانے گئے، چرواہا جب بکریاں چرانے گئے تو ہماری جو بکریاں دودھ دیتی تھی، اٹھنیاں دودھ دیتی تھی، بہت سارے لوگ کہتے ہیں ارے کم بخت جاؤ اس اٹھنے کی یعنی اس چرواہا کی طرف جو چرواہا حلیمہ کے چرواہا جس بکری یعنی جہاں پہ بکریاں چراتے ہیں اسی کے پاس جاؤ، اسی جگہ پہ جاؤ۔ ایک دوسرے جو بکری تھی دوسرے انسان کا یعنی دوسرے انسان کے جو بکری تھی ایک بھی دودھ نہیں دیتی تھی، اسی لیے کہتے تھے کہ کم بخت جاؤ، اس چرواہا سے کہتے تھے کہ جہاں پہ بنت زعیب کے چرواہا بکری چراتے ہیں اسی کے پاس جاؤ، وہیں پہ چرانا، اور وہیں پہ چرانے جائے پھر بھی دودھ نہیں دیتی تھی۔ میرے بھائیوں، اسی طرح ایک کے بعد دن گزرتے گئے۔ اب آیا وہ واقعہ سک صدر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جب اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 4 یا 5 سال کی عمر جب ہوئی تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، دوسرے بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ اچانک جبرائیل علیہ السلام اور 2 فرشتے آئے، اور 2 فرشتوں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر پہاڑ کی طرف چلے گئے، پہاڑ کے اوپر چلے گئے۔ اللہ کے رسول بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، بہت سارے جو بچہ کھیلا کرتے ہیں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، اور 2 آدمی آئے سفید کپڑا پہن کے، وہ بیان کرتے ہیں 2 بچے آنے یعنی 2 آدمی آنے کے بعد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پکڑ کر پہاڑ کے اوپر لے گئے، اور یہ منظرہ دوسرے بچے دیکھ رہے تھے، دوسرے بچے دیکھ رہے تھے۔ جب انہوں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہاڑ کے اوپر لے کر چلا گیا تو بچے دوڑتے ہوئے، ہانپتے ہوئے، ڈرتے ہوئے، سہنے ہوئے اپنے ماں کے پاس آئے، اپنے ماں کے پاس آئے، حلیمہ سعدیہ کے پاس آئے وہ بچے، اور کہا کہ اماں جان، اے امی جان، قتل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر ڈالا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر ڈالا، ہتیا کر ڈالا۔ حلیمہ تو ڈر گئی، وہ حلیمہ ڈرتے ہوئے ہانپتے ہوئے گھبر گئی،
اور پہاڑ کے اوپر جب آئے چاروں طرف سے پہاڑ کو گھیر لیا، لوگوں نے چاروں طرف سے، عورتیں بھی آئے مرد بھی آئے، چاروں طرف سے پہاڑ کو گھیر لیا گیا۔ جب دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحیح سلامت بیٹھے ہوئے ہیں اور رنگ بالکل چڑھا ہوا ہے، کہا کہ بیٹا کیا بات ہے، کیا بات ہے تمہارے ساتھ، کیا ہوا؟ کہا کہ امی جان، اب بیان کرتا ہے کون؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا کہ امی جان، ہمارے پاس دو آدمی آئے اور انہوں نے میرے ہاتھ کو، دونوں ہاتھ کو پکڑ کر پہاڑ کے اوپر لے آئے اور مجھے سلا دیا، سلانے کے بعد، لٹانے کے بعد ہماری سینہ کو چیر ڈالا، ہمارے سب کے صدر کا ڈالا، یعنی ہمارے چینک کو پھاڑ ڈالا، چیر ڈالا اور وہاں سے کچھ نکالا اور نکل کر کہا یہ تو شیطان کا لتڑا ہے، یہ تو شیطان کا خون ہے، یعنی میرے بدن سے کچھ نکال کر پھر زمزم کے پانی سے دھویا، اس کے بعد پھر رکھ دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چاک کیا گیا۔ تو یہ بات سنتے ہی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈر گئی، حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ ڈر گئی اور سینے سے لگا لیا، اپنے گود میں بیٹھا لیا اور جانے کے بعد سیدھا اپنے ماں کے پاس یعنی آمنہ کے پاس چلے گئی۔ آمنہ کے پاس جانے کے بعد کہتی ہے، اے آمنہ آپ اس بچے کو تو سنبھل، میں سنبھل نہیں سکتی، نہ جانے کیا کیا ایسی بات کرتی ہے، میں تو میری جان ہی نکل جاتی ہے۔ یہ بچہ کیسے کیسے بات کرتے ہیں، اس طرح کے بات کرتے ہیں کہ میری جان نکل جاتی ہے، میرے دھڑکن رک جاتے ہیں۔ کہا کہ کیا ماجرا ہے، بتاؤ، صحیح صحیح بتاؤ کیا ماجرا ہے۔ وہ حلیمہ بیان کرتی ہیں کہ تمہارے بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کے فلا فلا اس طرح کے باتیں کرتے۔ اب آئی بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ماں کے پاس، اپنی ماں کے آغوش میں رہے۔ تو 5 سال کے بعد نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آمنہ کے آغوش میں، آمنہ کے محبت میں، آمنہ پہ گود میں رہنے لگے۔ ایسے ہی دن گزر رہا ہے۔ آمنہ نے سوچا، آمنہ نے کہا کہ چلو اب تمہارے باپ کی قبر کی انتظار کے لیے جایا جائے، زیارت کے لیے جایا جائے۔ آمنہ نے اپنے لخت جگر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ میں لی اور ام ایمن بھی ساتھ چلی۔ جب آمنہ وہاں پہ لگ بھگ 600 یا 500 کلومیٹر صفا پہ یعنی راستہ سفر کیا، میرے بھائی وہاں پہ جاتے 1 مہینہ قیام کیا۔ 1 مہینہ قیام کرنے کے بعد گھر کی واپسی کے دوران ایک جگہ پڑتا، ایک جگہ پڑتی ہے، اس جگہ کا نام ہے مقام ابوا۔ اس جگہ کا نام کیا ہے؟ مقام ابوا۔ مقام ابوا جب آئی تو آمنہ کو بیماری پکڑ لی، آمنہ کو بیماری پکڑ لی، بیماری نے آمنہ کو پکڑ لیا، بیمار ہو گئے اور اسی بیماری میں آمنہ بھی اس دنیا سے رخصت کر گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیف دیکھیے میرے بھائیوں، نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کے بعد ایک آزمائش، غم اور غم، دکھ اور دکھ۔ 6 سال کی عمر میں اپنے ماں بھی چلی گئی۔ پیار کرنے والی کون ہے، محبت کرنے والی کون ہے؟ ماں بھی دنیا سے چل بسی اور ادھر باپ کو تو چہرہ بھی نہیں دیکھا۔ جنم لیتے ہی 2 مہینہ پہلے باپ انتقال کر گئے اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماں بھی رخصت کر گئی، رحلت کر گئی۔ ام ایمن اپنے دادا کے پاس لے آئے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دادا کے پاس آئے۔ دادا اس سے پہلے ہی تو غم میں تھے، اب اس کو یعنی آمنہ اس دنیا سے جانے کے بعد ابھی وہ بڑے صدمے میں پڑ گئے۔ عبد المطلب بڑے صدمے میں پڑ گئے اور عبد المطلب کے پاس یہ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی کفالت میں رہنے لگے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم
7 سال یا 8 سال کی عمر ہوئی تو اپنے دادا کے پاس رہنے لگے. تو دادا اس سے بہت محبت کرتے تھے، پیار کرتے تھے. کس کو؟ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. عبد المطلب کبھی بھی اس کو کوئی تکلیف نہیں ہونے دی، کبھی کوئی پریشان نہیں ہونے دی. کسی چیز کی ضرورت جب پڑتی فوراً لے دیتے، آپ کے اوپر ہاتھ سہلاتے، محبت کرتے، پیار کرتے، بہت پیار کرتے. اتنے پیار کرتے تھے کہ اور اپنے بیٹے سے بھی محبت نہیں کرتے تھے، اپنے بیٹے سے بڑھ کر محبت کرتے تھے. یہ بات سے آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ دیکھیے عبد المطلب کے لیے ایک کرسی تھی یا پھر بستر بنا ہوا تھا. کسی روایت میں کرسی ہے، کسی روایت میں بستر ہے. تو بستر بنا ہوا تھا، ایک کرسی تھی، اور اس کرسی میں کسی کی بیٹھنے کی مجال نہ تھی کہ اس کرسی میں کوئی بیٹھے. اپنے بیٹا بھی نہیں بیٹھ سکتا تھا. 10 یا 11 بیٹا تھا، کوئی بھی اس کرسی میں نہیں بیٹھ سکتے تھے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بچپن تھے، ہم عمر تھے. کم عمر ہونے کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کرسی میں بیٹھ جاتے تو دوسرے اس کے چاچا جو تھے اس کو کرسی سے پھر اتر کر نیچے رکھ دیتے. جب یہ بات معلوم ہو جاتی، جب یہ دیکھ لیتے کون عبد المطلب، تو کہتے میرے اس بیٹے کو کبھی بھی اس طرح حرکت نہ کرنا، اس کو میرے شان میں بیٹھنے دینا، بلکہ اس کی شان بہت نرالی ہے، اس کی شان بہت نرالی ہے. اسی لیے عبد المطلب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے. لیکن میرے بھائیوں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو پہلے ہی لکھ دیا ہے کہ جس وقت جس کا ٹائم اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا، آپ کا ٹائم آپ کا وقت مقرر کر دیا، اسی وقت موت آنے والی ہے. عبد المطلب بھی دنیا سے رخصت کر گئے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 8 سال ہوئی تو آپ کے دادا عبد المطلب اس دنیا سے رخصت کر گئے، چلے گئے. لیکن ایک بات بتا کے گئے، ابو طالب سے کہا کہ اے میرے بیٹا، میں تو اس کے دیکھ بھال کرتے تھے، لیکن اب تو تمہاری باری ہے. میرے جانے کے بعد اس بچے کی دیکھ بھال کرنا، کبھی بھی اس کو پریشانی نہ دینے، نہ دکھ نہ آنے دینا، غم نہ آنے دینا. جب بھی کسی چیز کی ضرورت پڑے تو دے دینا، جان سے بھی زیادہ تم اس کی محبت کرنا. میرے بھائیوں، عبد المطلب جانے کے بعد اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سگے چچا یعنی عبداللہ کے سگے بھائی ابو طالب یعنی علی رضی اللہ عنہ کے باپ ابو طالب کی کفالت میں آپ رہنے لگے. ابو طالب کے پاس رہنے لگے، اپنے چاچا کے پاس رہنے لگے. میرے بھائیوں، ایک دو نہیں بلکہ نبوت سے لے کر نبوت کے بعد بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چاچا ہی کے آگوش میں رہے. بہت اچھی طرح تعطیل کی، بہت اچھی طرح دیکھ بھال کی. ایک دن کا واقعہ ہے، ایک دن کا واقعہ کہ بارش نہیں ہو رہی تھی، پانی نہیں ہو رہا تھا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 9 سال کی ہوئی تو قریش والوں نے، مکہ والوں نے ابو طالب کے پاس آئے اور کہا کہ ابو طالب آپ ہمارے لیے دعا کیجئے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کیجئے، اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے تاکہ بارش ہو، تاکہ پانی اتر آئے. اس لیے کہ قحط سالی کا دور ہے، بارش نہیں ہو رہی ہے، پانی نہیں ہو رہا ہے، آسمان کے اوپر سے قطرہ بھی پانی نہیں گر رہا ہے، بارش نہیں ہو رہی ہے. بارش نہ ہونے کی وجہ سے، پانی نہ گرنے کی وجہ سے لوگ قحط سالی میں گرفتار ہو چکے ہیں. قحط سالی کا دور ہے، قحط سالی نے پوری طرح سے اپنے چپٹ میں لے لیا. قریش نے ابو طالب کے پاس آئے. ابو طالب نے
ان بچوں کے پاس گئے جو بچے کھیلا کرتے تھے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کو پکڑ لیا۔ ہاتھ کو پکڑنے کے بعد اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چاچا کی انگلی کو پکڑ لیے۔ انگلی کو پکڑنے کے بعد کعبہ شریف کے پاس گئے اور دیوار پہ ٹیک لگا دیے، پیٹ لگا دیے۔ پہلے تو آسمان میں کوئی بادل نہیں تھا، کوئی بادل نظر نہیں آتا تھا، ایک بھی بادل نہیں تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے بادل آ گیا، بادل چھا گیا، اور اتنے دھواں دھار بارش ہوئی، موسلادھار بارش ہوئی کہ سیلاب آ گیا، باڑھ آ گیا۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو برکت ہے، یہ اللہ کے رسول کی برکت ہے۔ بارش نہیں ہوتی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبہ کے دیوار پر جب ٹیک لگائے تو بارش کہاں سے بارش آ گئی، اور بارش اتنی بارش ہوئی، اتنا پانی ہوئے کہ پورے مکہ شہر میں سیلاب آ گیا، باڑھ آ گیا۔ میرے بھائیوں، اب رہی بات جب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 12 سال میں پہنچے۔ کس روایت میں ہے کہ جب 15 سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو 12 سال میں جب آپ کی عمر ہوئی تو ابو طالب مکہ صفیانی ملک شام کے لیے سفر کے لیے نکلے، اور اپنے بھتیجے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نکلے۔ وہ ابو طالب چاہتے تھے کہ ہم اپنے بھتیجے بھی کہیں جگہ چھوڑ کے نہیں جائیں گے، یہ میرا لخت جگر ہے، یہ میرے کلیجہ کا ٹکڑا ہے، اس کا دیکھ بھال کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ ابو طالب نے اپنے اس بیٹے کو یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ملک شام کے سفر کے لیے نکلے، ملک شام کے سفر کے لیے نکلے اور قافلہ بھی نکلے۔ کچھ دیر جانے کے بعد ایک جگہ ہے جس کا نام ہے بصرہ، ایک جگہ ہے جس کا نام بصرہ میں جب پہنچے وہاں پہ قافلہ نے پڑاؤ ڈالا، اور وہاں کے ایک راہب رہتا تھا جس کا نام جرجیس یا راہب دونوں کہا جاتا ہے، وہ کبھی کبھی نکلتا تھا۔ غور سے سنیے، وہ راہب وہ جرجیس کبھی کبھی نکلتا تھا، لیکن اس دن نکلا، اچانک نکل گیا، اور تمام قافلہ والوں سے کہا کہ آج تمہارے لیے پارٹی ہے، ہم نے کھانے کا انتظام کیا، ہم نے ایک پارٹی رکھی۔ قافلہ والوں نے کہا کیا بات ہے راہب صاحب، پہلے تو آپ اتنے خوشی کی دن آتے تھے پھر بھی آپ پارٹی نہیں رکھے، لیکن آج کس وجہ سے آپ پارٹی رکھی ہے، کس وجہ سے آپ دعوت دی؟ کہا کہ ایسے ہی میں نے آپ لوگوں کے لیے ایک پارٹی رکھی ہے، کھانے کا انتظام کیا، بندوبست کیا ہے۔ تمام لوگوں کو بلایا گیا، سارے لوگ آئے، ابو طالب بھی آئے، اور کہا کیا بات ہے، جس بچے کے لیے ہم نے یہ پارٹی رکھی ہے وہی تو بچہ نہیں ہے، یعنی جس بچے کے لیے ہم نے یہ پارٹی رکھی ہے، کھانے کا انتظام کیا، ہم نے دعوت رکھی، وہی تو بچہ نہیں، جاؤ اس بچے کو لے آؤ۔ کہا کہ کوئی نہیں ہے، بہت چھوٹا بچہ ہے۔ کہا کہ اس بچے کو لاؤ، بچے کو لایا گیا۔ ابو طالب ڈر گئے، کیا بات ہے، وہ بچہ کو بلا رہا ہے۔ جب بچہ آئے تو اس بچے کا ہاتھ پکڑا، کون؟ راہب نے، جرجیس نے، اور ابو طالب سے کہا کہ اے ابو طالب بتا یہ کون ہے؟ ابو طالب کہتا ہے یہ میرا بیٹا ہے۔ کہا کہ نہیں تو جھوٹ بول رہا ہے، یہ تیرا بیٹا نہیں ہے۔ تو وہ تو ڈر گئے، تعجب میں پڑ گئے، حیران ہو گئے، تمہیں کیسے پتا کہ میرا بیٹا نہیں ہے، یہ میرا بچہ نہیں ہے؟ کہا کہ ہاں یہ تیرا بچہ نہیں ہے۔ کہا کہ اس کا باپ کا انتقال ہو چکا ہے۔ راہب کس طرح بات کرتے؟ ڈر گئے، سب ڈر گئے، قافلہ والے ڈر گئے، کیا بات ہے، اس بارے میں اتنا، اس بچے کے بارے میں اتنا کچھ معلوم ہے؟ کہا کہ اس بچے کا باپ کا انتقال ہو چکا ہے، اس بچے کی ماں بھی دنیا سے رخصت کر گئی، چلی گئی، اس کا دادا بھی دنیا سے چلے گئے، یہ تیرا بیٹا نہیں ہو سکتا۔
کہا کہ کس کا بیٹا ہے؟ کہا ہے کہ اس کا باپ کا نام ہے عبداللہ اور اس کا نام ہے محمد۔ کہا کہ تمہیں کیسے معلوم کہ میرا بیٹا نہیں ہے؟ کہا کہ جب تم اس پہاڑ کے کنارے سے جب تم آ رہے تھے تو ہم نے دیکھا کہ پہاڑ ایسا کوئی پہاڑ نہیں تھا کہ جھکے جا رہے تھے، سجدہ کر رہے تھے۔ پرندہ کو میں دیکھ رہا ہوں جو آسمان کے اوپر اڑ رہا ہے، وہ پرندہ بھی سجدہ کر رہا ہے، پیڑ پودے بھی سجدہ کر رہا ہے۔ میں نے دیکھا کہ بچے وہی ہو سکتا ہے، یعنی نبی کے علاوہ ایک خاصیت یہ کسی کے لیے نہیں، یہ کرامت کسی کے لیے ہی نہیں۔ مجھے پتا چلا کہ وہی بچہ ہے جس بچے کے بارے میں ہم نے تورات میں پڑھا۔ کہا کہ ابو طالب یہ تیرا بچہ نہیں ہو سکتا، اس کا نام محمد ہے۔ پھر آپ نے یعنی راہب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہر نبوت کو چیک کی، مہر نبوت کو بھی دیکھ لیا اور کہا کہ ابو طالب میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں، تم اس بچے کو لے کر ابھی تم مکہ چلے جاؤ، ابھی تم وہاں عرب چلے جاؤ، یعنی تم ملک شام مت جاؤ، کیونکہ یہودیوں کا اگر پتہ چلے گا تو اس بچے کو تم بچا نہیں پاؤ گے، اس لیے کہ یہودی اس بچے کو مار ڈالے گا۔ جاؤ اس بچے کو لے جاؤ، میں تمہیں تنبیہ کرنے کے لیے، آگاہ کرنے کے لیے، ستر کرنے کے لیے میں تمہیں یہاں بلایا۔ یہ بچہ بہت خاص بچہ ہے، یہ بچہ راج کرے گا، یہ بچہ دنیا میں بادشاہت کرے گا، یہ بچہ بہت نرالا اور شان ہے، جاؤ اس بچے کو لے جاؤ۔ ابو طالب تو ڈر گئے، واپس پھر یعنی مکہ چلے گئے، شہر مکہ چلے گئے۔ تو میرے بھائیوں، نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں 9 سال یعنی 12 سال جب ختم ہوئی، جب 12 سال کی عمر ختم ہوئی، اب رہی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب 25 سال کی عمر ہوئی تو سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی ہوئی۔ کیوں؟ کیونکہ یہ تجارت کرتے تھے، بزنس کرتے تھے، ہم لوگ جس کو کہتے ہیں ویوسا، تو تجارت کرتے تھے۔ اور ان کے جو یعنی خدیجہ رضی اللہ عنہا کے جو غلام یعنی تجارت کرنے والے تھے، میسر اس کا نام تھا، پتا چلا اس کے ساتھ یہ جایا کرتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کی امانت داری، ایانت داری، ایمانداری اور سچائی کو دیکھ کر خدیجہ رضی اللہ عنہا فدا ہو گئے اور شادی کا پیغام بھیجا۔ نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی خدیجہ نے نفیسہ ایک لڑکی کا نام تھا، اس نفیسہ کو کہا کہ جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام دو کہ مجھ سے شادی کرے گا یا نہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات پتا چلا تو اپنے چاچا ابو طالب سے مشورہ کی، پھر ابو طالب نے اجازت دی، نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 25 سال میں شادی ہوگی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنی؟ 25 سال، اور خدیجہ رضی اللہ عنہا 40 سال کے تھے۔ تو 40 سال رضی اللہ عنہا خدیجہ رضی اللہ عنہا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 25 سال کی عمر میں شادی ہوئی۔ تو وہیں سے 6 بچے پیدا ہوئے، 4 بچیاں اور 2 بچے، یعنی فاطمہ، زینب، ام کلثوم، رقیہ، اور ایک کا نام عبداللہ ابراہیم طاہر نام کہا جاتا ہے۔ اسی کے پیٹ سے تمام بچے ہوئے۔ اب رہی بات پہلی وحی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبریل علیہ السلام وحی لے کر آئے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب وحی لے کر آئے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ڈر گئے۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اصلی صورت میں دیکھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ڈر گئے، ڈر کے مارے خدیجہ سے کہتے، اے خدیجہ مجھے چادر اڑاؤ، مجھے کمبل اڑاؤ، اے خدیجہ میری جان ہی نکل جاتی ہے، میں نہیں بچوں گا،
لگتا ہے میری جان ہی نکل جائے گی۔ خدیجہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اے میرے سرتاج، اے میرے شوہر، آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی ذلیل نہیں کرے گا، کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ آپ تو نبی ہیں، آپ تو مسکینوں کو کھانا کھلاتے ہیں، آپ تو حاجت مندوں کی حاجت کی ضرورت کو پورا کرتے ہیں، آپ ضرورت مندوں کے کو پورا کرتے ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ رسوا نہیں کرے گا۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے ڈر گئے تھے کہ اللہ کے نبی نے چاہا کہ میں اپنے آپ کو ختم کر ڈالوں، خودکشی کر ڈالوں، اپنے آپ کو خودکشی کر ڈالوں، ختم کر ڈالوں۔ پہاڑ کے اوپر سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گرنے کے لیے، خودکشی کرنے کے لیے گئے تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اے محمد، آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ تو نبی ہیں، سارے جہاں کے نبی ہیں، آپ اس طرح مت کیجئے۔ اللہ کے رسول پھر رک جاتے تھے، پھر دوبارہ وہی شروع ہو گیا۔ میرے بھائیوں، اسی طرح ایک کے بعد دیگر وہی آتی رہی۔ سب سے پہلے اقرا بسم ربک الذی خلق، یہ 5 آیت نازل ہوئی۔ اب رہی بات دعوت و تبلیغ، اسلام کی تبلیغ۔ سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رشتہ دار کو دعوت و تبلیغ کے بعد دعوت کے پیغام پہنچایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے رشتہ داروں کو، اپنے خاندانوں کو ڈراتے رہیں، جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے آپ ان لوگوں کو ڈراتے رہیے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن کوہ صفا پر بلایا، تمام لوگ جمع ہوئے، اکٹھا ہوئے، چاروں طرف سے لوگ آئے، ابو جہل بھی تھے، ابو لہب بھی تھے۔ میرے بھائیوں، سب کے سب لوگ آ گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں ایک بات بتانا مناسب سمجھتا ہوں؟ کیا میں ایک بات نہیں بتاؤں؟ لوگوں نے کہا کہ ہاں، کیوں نہیں؟ کہا کہ تم مانو گے؟ کہا کہ آپ تو صادق ہیں، آپ تو عالمین ہیں، آپ کے بات ہم کیوں ٹل سکتے؟ کہا کہ اگر تمہیں دشمن پیچھے سے حملہ کرنا چاہیے تو کیا میں بات نہ بتاؤں؟ کہا کہ ہاں۔ کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اگر تم لوگ اسلام کو نہیں قبول کیا، اگر تم اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کی، اگر تم اپنے بابا اجداد کے مورتیاں کو چھوڑ کر، ان کی پوجا کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کی تو تم جہنم میں چلے جاؤ گے۔ ابو لہب نے کہا اسی لیے تم مجھے بلایا؟ تیرے 2 ہاتھ خاک آلود ہو جائے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے آیات ایک سورہ نازل کر دی۔ کیا سورہ؟ تبت یادا ابی لہب وتب۔ تو اس وقت فرمایا اے محمد، تو اسی لیے تو بلایا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت و تبلیغ کے کام کرنے لگے، اللہ تعالیٰ کی باتیں بتانے لگے، قرآن کی باتیں جب پھیلانے لگے تو دشمنوں کو بہت برا لگا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے کی کوشش کی۔ ابو طالب سے کہا کہ ابو طالب اپنے بھتیجے کو روک لے ورنہ تمہارے ساتھ ہم بہت برا کریں گے۔ ابو طالب نے کہا اے میرے بھتیجے، مجھ پر اتنا بوجھ مت ڈالنا کہ میں برداشت نہ کر سکوں۔ تمہارے خاندان والے تمہارے دشمنی ہو چکے ہیں، دشمن ہو چکے، تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات بتانے سے تم رک جاؤ، قرآن کی بات پھیلانے سے تم رک جاؤ۔ ابو طالب نے کہا جب اس طرح کی بات کا تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، جتنے ہی میرے اوپر ظلم نہ کرے، میں اللہ تعالیٰ کی بات پھیلانے سے نہیں رکوں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آ رہے تھے، یعنی ابو طالب بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے رسول نے فرمایا جب اپنوں نے مجھے دھوکہ دیا، ابو لہب، ابو جہل، بڑے بڑے عتبہ، شیبہ، بڑے بڑے لوگوں نے اسلام قبول نہیں کیا، جب ان لوگوں نے دشمنی موڑ لی تو میرے چاچا ابو طالب جس میں سب سے زیادہ بھروسہ کرتا ہوں وہ بھی میرے ساتھ چھوڑ دیا۔ تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے، ابو طالب نے کہا کہ محمد آؤ، میں تمہیں اجازت دیتا ہوں، جاؤ تم کھل کر۔ تم اللہ کے رسول نے سب سے پہلے یہ بات کہا تھا کہ اگر وہ لوگ ایک ہاتھ میں سورج دوسرے ہاتھ میں چاند اگر میرے اوپر رکھ دے تب بھی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات پھیلانے سے نہیں روکوں گا اور میں اسلام کو پھیلاتا رہوں گا۔ تو اسلام کی بات
پہلے تو انفرادی تھی، اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ ڈائریکٹ آپ اسلام کی بات پھیلاتے رہیے۔ تو اسی طرح دشمن جب مڑ لیے، ابو لہب کے ایک بیٹا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، میرے نبی تو بیٹھے ہوئے تھے، ابو لہب کے بیٹا آئے اور کہا کہ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى، اے نبی اس کو نازل کرنے والا اور جس پر نازل کیا گیا میں اس کو جھٹلاتا ہوں۔ اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے میں تھوک دیا۔ وہ بدمعاش نالائق نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے میں تھوکا۔ میرے بھائیوں، اتنا ہی نہیں، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ میں گئے تو اونٹ کی اجڑیاں لا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹھ پر رکھ دیتے تھے۔ میرے نبی جب سجدہ میں جاتے، نماز پڑھ رہے تھے، اسی وقت عمارہ کا ایک نام تھا، والد بن مغیرہ کا بیٹا عمارہ تھا، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے چادر میں اس طرح گھسیٹے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گر پڑے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی کا قصور کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کوئی غلطی نہیں کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف کہا تھا کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، صرف یہ بات پھیلانے کے لیے دلی دشمنی بن گئے۔ نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کوئی لوگ نہیں مان رہا ہے، اس وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حمزہ رضی اللہ عنہ یہ بھی تھے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی بات جب پھیلانے لگے تو حمزہ رضی اللہ عنہ پھر ایک ستارہ چمکا، حمزہ رضی اللہ عنہ آئے اور ابو جہل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اتنی بری بری بات کرتے تھے، اللہ کے رسول کے بارے میں اتنی تکلیف دیتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مار کر بے ہوش کر دیا۔ ایک خاتون حمزہ رضی اللہ عنہ کے پاس دوڑ کے آئی اور کہا کہ آپ کے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ابو جہل نے اس طرح کی حرکتیں کی، انہوں نے آپ کے بھتیجے کو مار مار کر لہلوان کر دیا، آپ کو بھتیجے کے بارے میں اتنی گندی گندی باتیں کر رہے تھے۔ ابو حمزہ رضی اللہ عنہ غصوں میں آ کر ڈائریکٹ کہا کہ میں اس کے تام کو کمام کر دوں گا، میرے بھتیجے کو نقصان پہنچایا ہے، میرے بھتیجے پر ظلم کیا ہے، اسی لیے حمزہ رضی اللہ عنہ اسی ارادے سے نکلے کہ جہاں بھی ملے اس کو میں ختم کر دوں گا۔ حمزہ رضی اللہ عنہ جب نکلے، ابو جہل بیٹھے ہوئے تھے، حمزہ رضی اللہ عنہ آنے کے بعد کچھ نہیں کہا، ابو جہل کو مار مار کر لہلوان کر دیا۔ ابو جہل کے لوگ بھی خفا ہو گئے، حمزہ رضی اللہ عنہ کے لوگ بھی خفا ہو گئے، دونوں میں موڑ دونوں میں دشمنی موڑ لی۔ پھر کہا، ابو جہل نے کہا کہ نہیں جھگڑا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، اختلاف کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، فساد کرنے کی فتنہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میری ہی غلطی تھی، میں نے ہی اس کے بھتیجے کو مارا۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کی وجہ سے حمزہ رضی اللہ عنہ کہا کہ سنو، میں مسلمان ہو گیا ہوں، میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ 3 دن کے بعد، حمزہ رضی اللہ عنہ مسلمان ہونے کے بعد، حمزہ رضی اللہ عنہ مسلمان ہونے کے بعد عمر رضی اللہ عنہ 3 دن کے بعد مسلمان ہوتے ہیں۔ کس طرح دیکھیے بھی ستارہ چمکا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے اور عمر رضی اللہ عنہ فلا کی باتیں کر رہے تھے، یہ تو شاعر ہیں، یہ تو جادوگر ہیں، یہ تو کاہن ہیں، یہ کوئی جادوگر کا قول ہے۔ تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سورہ واقعہ پڑھ رہے تھے، سورہ حقہ پڑھ رہے تھے، تو عمر رضی اللہ عنہ کا دل پگھلا، آپ کے دل میں اثر ہوا۔ نبی محمد رسول اللہ علیہ وسلم جب گئے، عمر رضی اللہ عنہ گھر میں جانے کے بعد
وہ کہا کہ آج میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ستارہ پوری طرح سے اٹھا دوں گا، آج میں محمد کو دنیا میں نہیں رکھوں گا، ختم کر دوں گا، اس کو دنیا سے اٹھا دوں گا، نام و نشان مٹا دوں گا ان کا میں۔ انہوں نے ہمارے معبودوں کو گالی دی، ہمارے دین کے بارے میں اس طرح کے باتیں کی، ہمارے معبودوں کے بارے میں لان تان کی۔ آج ان کے نام کو، نام و نشان کو مٹا دوں گا۔ اس ارادے سے گھر سے نکلے، اس ارادے سے گھر سے نکلے۔ راستے میں ایک آدمی سے ملاقات ہوئی اور کہا کہ عمر تم کہاں جا رہے ہو؟ عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آج میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کو تمام کر دوں گا، آج محمد نام کا ستارہ نہیں رہے گا، دنیا سے اٹھا دوں گا۔ کہا کہ اے عمر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے سے پہلے ذرا اپنے بہن کے بارے میں تو خبر لے، ذرا اپنے بہن بھی کے بارے میں تو خبر لے۔ وہ تو تمہارے دین کو چھوڑ دیا ہے، وہ تو دوسرے دین قبول کر چکے ہیں، وہ تو اسلام قبول کر چکے ہیں، وہ تو تمہارے معبودوں کو چھوڑ کر، تمہارے بابا اجداد کی زندگی کو یعنی معبودوں کو چھوڑ کر وہ تو اسلام میں داخل ہو گئے۔ کہا کہ کیا بات کرتے ہو؟ کہا کہ ہاں میں صحیح بات کرتا ہوں۔ اگر تمہیں معلوم نہیں، اگر تمہیں وشواس نہیں، یقین نہیں تو جاؤ خود تم چیک کر لو، خود تم جاؤ۔ جب عمر رضی اللہ عنہ اپنے بہن کے گھر نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر جانے سے پہلے جب اپنے بہن کے بارے میں خبر لی تو کیا دیکھتا ہے کہ خباب بن عارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن تلاوت کر رہے تھے اور ان کی بہن بھی قرآن سن رہے تھے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانے کے بعد خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھپ گئے اور عمر رضی اللہ عنہ گھر میں پہنچے تو ان کی بہن بیٹھی ہوئی تھی اور ان کے بہنوں بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ کہا کہ تم لوگ کیا کر رہے تھے؟ کہا کہ ہم لوگ اسلام قبول کر چکے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی پرماتما نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی ایشور نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی رب نہیں۔ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اور میں یہ بھی گواہی دیتی ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول، اس کے بندے ہیں۔ میرے بھائیوں، جب اپنی بہن کی زبان سے اس طرح کی باتیں سنی تو انہوں نے اپنے بہن کو مار کر، فاطمہ کو مار کر لہلوان کر دیا۔ مارتے مارتے ان کے خون نکال آئے اور اپنے جب وہ بہنوں بھی آئے اس کو پکڑنے کے لیے تو ان دونوں کو مارا۔ پھر مارنے کے بعد جب دیکھا کہ وہ بھی اپنے آپ پر محسوس کرنے لگے، اثر پڑا۔ مارنے کے بعد افسوس ہوتا ہے، جب اپنے باپ اپنے بیٹا کو مرتا ہے بعد میں افسوس کرتا ہے کیوں مارا ہم نے اس کو، تو اسی طرح افسوس کرنے لگے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تم لوگ کیا پڑھ رہے تھے ذرا بتاؤ؟ تو سورہ طٰہٰ تلاوت کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے بھی پڑھنے دو۔ آپ کی بہن کہتی ہے کہ اے عمر، پہلے تم پاک صاف ہو جاؤ، اس کے بعد تم قرآن پڑھنا۔ جاؤ پہلے تم غسل کرو، وضو کر کے آؤ، اس کے بعد تم قرآن پڑھنا۔ عمر رضی اللہ عنہ غسل کر کے آئے، وضو کر کے آئے، پھر قرآن تلاوت کی۔ خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ ہم بے حد خوش ہوئے۔ ہم نے کہا کہ خوش آمدید عمر، کیونکہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رو کر جمعرات کی دن اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے تھے، اے اللہ ان دونوں فرعون میں سے کسی ایک کو تو اسلام میں داخل کر دینا، اسلام کی مدد کے لیے ان دونوں میں سے کسی ایک کو اسلام قبول کروا دینا، اسلام میں داخل کر دینا، یا تو ابو جہل یا عمر کو۔ اے اللہ اس طرح ہم دعا کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رو کر دعا کرتے تھے۔ خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہو گئی، دعا قبول ہو گئی اور وہ ستارہ چمکا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر بھی ننگی تلوار لے کر
اس ارادے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے. راستہ میں جا رہے تھے, حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ عمر آ رہا ہے. کہا کہ آنے دو, کیا ارادہ ہے, آنے دو. اگر صحیح طریقے سے صحیح نیت سے آئے تو ٹھیک بات ہے, ورنہ اس کی ہی تلوار سے اس کی ہی گردن کو اڑا دیں گے. آنے دو. عمر رضی اللہ عنہ جب گئے, کہا کہ کیا بات ہے عمر؟ کہا میں یہ دعا کرتا ہوں, اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ, میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں, اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اس کے بندے ہیں. اس کو سننے کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں ایک جان پیدا ہو گئی. وہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ اتنا خوش ہوئے کہ کبھی خوش نہیں ہوئے. اتنی خوشی ہوئی کہ اس سے پہلے کبھی اتنی خوشی نہیں ہوئی. ہم لوگ, ہمارا دل باغ باغ ہو گئے. ہمارے اندر جو ڈر تھا وہ ڈر دور ہو گیا. اب عمر رضی اللہ عنہ ابو جہل کے پاس گئے, دروازہ کے پاس کھٹکھٹانے لگے. کون ہے؟ میں عمر ہوں. کیا بات ہے؟ عمر خوش آمدید, تم آؤ, گھر آ جاؤ, اندر آؤ. کہا کہ نہیں, میں اسلام قبول کر چکا ہوں, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو لے کر آئے ہیں اس کو بھی میں, اس پر بھی ایمان لے آیا ہوں. ابو جہل نے کھڑکی بند کر دیا, دروازہ بند کر دیے. عمر رضی اللہ عنہ نکل گئے. چاروں طرف سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کی پلاننگ کی گئی. میرے بھائیوں, جب ابو طالب کا انتقال ہو گیا, جب ابو طالب کا سایہ اٹھ گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے, کچھ دن کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا بھی دنیا سے رخصت کر جاتی ہے. تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح کی ظلم کرنے لگے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر طرح طرح کے ظلم و ستم کرنے لگے, اتنی تکلیف دینے لگے, اتنے دکھ دینے لگے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مجبوراً مکہ چھوڑ کر طائف کی طرف جانا پڑا. طائف کے سفر کے لیے نکلے. کیوں؟ کیونکہ وہاں پہ جا کے میں آرام سے اللہ تعالیٰ کی باتیں بتا سکوں, میں قرآن کی باتیں بتا سکوں. اس ارادے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے سفر کے لیے نکلے. راستے میں جاتے جاتے جس سے بھی ملاقات ہوتی تھی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس سے بھی ملاقات کرتے تھے دین کی باتیں بتاتے, کہتے تھے کہ لا الہ الا اللہ پڑھو, مفلحون, کامیاب ہو جاؤ گے, کامران ہو جاؤ گے, سکسیسفل ہو جاؤ گے. تو سب سے پہلے بڑے بڑے 3 بھائیوں کے پاس گئے اور کہا کہ میں اللہ کے رسول بھیجے گئے رسول ہوں. تینوں نے انکار کر دیا اور کہا کیا تو وہی نبی ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ وہی بھیجتا ہے؟ کہا کہ ہاں میں وہی نبی ہوں. تب تو میں انکار کرتا ہوں. تینوں نے انکار کیا. تینوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کی کوشش کی. بڑے بڑے بدچلن بچے کو, اوباس بچے کو, جو کردار کے اعتبار سے ٹھیک نہیں تھے, بدچلن عورت, بدچلن بچے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے لگا دیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیے. اس بچے نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چاروں طرف سے پتھر مارنے لگے, پھینکنے لگے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پتھر کھا کر آپ گر پڑے, آپ کے ایڑی پر چوٹ آئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر گر پڑے, آپ ٹخنوں کے بل بیٹھ گئے. اور حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے وہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اپنے بدن سے اس طرح محبت کرنے لگے, جب وہ پتھر کو اپنے آپ وار لیتے تھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانے کے لیے, تاکہ میرے سینہ میں, میرے بدن میں وہ چوٹ لگے, اس کو بھی لہولوان کر دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی لہولوان کر دیا. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا دودھ
اللہ تعالیٰ کا فرشتہ آتا ہے، ایک پہاڑ کا فرشتہ، اور کہتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار آپ ہمیں اجازت دے دیے، اس پہاڑ کو ہم طائف کے درمیان ان کو پوری طرح سے مٹا دیں گے، تباہ و برباد کر دیں گے، اب ایک بار تو ہمیں حکم دے دیے، اجازت تو دی دیے۔ نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نہیں، یہ تو نادان ہے، ناسمجھ ہے، بے عقل ہے، تو سمجھ نہیں اس کے اندر، ہو سکتا ہے کہ آنے والی نسل اچھی ہو جائے، اسی لیے میں صبر کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قصور کیا تھا، اللہ کے رسول نے کسی کا ریپ کیا، نہ کسی کی چوری کی، نہ کسی پر ڈاکہ ڈالا، نہ کسی کی ہتیا کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس طرح کی کوئی بات نہیں، اس طرح کے کوئی کام نہیں کیا، پھر بھی اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مار مار کر لولوان کر دیا۔ میرے بھائیوں، اتنے خون خرابہ ہونے کے باوجود، اتنی تکلیف دینے کے باوجود، اتنی پریشانی میں ڈالنے کے باوجود، اتنی تکلیف دینے کے باوجود، اتنی عذاب پہنچانے کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو نہیں چھوڑا، پھر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صبر کرتا ہوں، میں صبر کرتا ہوں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں پہنچے، اس باغ میں ایک باپ بیٹا رہتا تھا، عتبہ اور شیبہ، اور اس کا ایک غلام تھا، وہ غلام کا نام تھا عداس۔ وہ عداس انگور کے چھوڑا لائے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیے، ان دونوں نے انگور کھایا۔ انگور کھانے کے بعد جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس انگور کو بسم اللہ کہہ کر منہ میں ڈالا تو عداس کہنے لگا کیا بات ہے، یہ تو میں پہلی بار یہ نام سن رہا ہوں، یہ بسم اللہ کیا چیز ہے؟ کہا کہ نوجوان تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ کہا کہ میں یونس علیہ السلام کے قبیلے میں رہنے والا ہوں۔ کہا کہ وہ تو میرا چچیرا، وہ تو میرا بھائی ہے، اس لیے کہ وہ بھی نبی ہے۔ تو عداس اسی وقت مسلمان ہو گئے۔ تو عتبہ اور شیبہ کہا ارے تو نے اپنا دین چھوڑ دیا، اپنا دھرم چھوڑ دیا؟ کہا کہ نہیں، یہی سچا نبی ہے، یہی اصل نبی ہے۔ جناب محمد رسول اللہ طائف سے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے لیے آپ نکل پڑے۔ تو ہجرت کرنے سے پہلے مکہ میں ایک جگہ ہے جس جگہ کا نام ہے دار الندوہ۔ کیا نام؟ دار الندوہ ایک پارلیمنٹ ہے جہاں پہ وچار فیصلہ ہوتا ہے، جہاں پہ قانون نافذ کیا جاتا ہے، جہاں پہ بل پاس ہوتا ہے، اس جگہ کا نام ہے دار الندوہ۔ جب بھی کسی معاملہ میں فیصلہ ہوتا تھا تو سب سے پہلے دار الندوہ میں فیصلہ کرتے تھے۔ تو یہاں پہ دار الندوہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مارنے کی پلاننگ کی جا رہی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے مارا جائے، دنیا سے کیسے اس کو رخصت کر دیا جائے تاکہ اسلام کی بات نہ پھیلے، تاکہ اسلام جیسے مذہب اڑ جائے، قرآن جیسی کتاب اڑ جائے، تو کیسے مارا جائے؟ 11 وہاں پہ فیصلہ کرنے والے 11 بڑے بڑے لیڈر تھے، بڑے بڑے نیتا تھے، منتری تھے، وہاں پہ ایک شیطان بھی تھا، بڑے شیطان بھی تھا۔ تو سب نے کہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے مارا جائے؟ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یاد کیجئے اس وقت کو جب کافروں نے آپ کو قید کرنے کی کوشش کی، قید کرنے کی پلاننگ کر رہے تھے، ષڑیانتر کر رہے تھے، چال چل رہے تھے، مکر کر رہے تھے۔ او یقتلوکا، یا تو آپ کو قتل کر دیا جائے، او یخرجوکا، یا تو آپ کو جلا وطن کر دیا جائے، آپ کو مکہ سے نکال دیا جائے۔ آپ کو نکالنے کے لیے، قید کرنے کے لیے، آپ کو قتل کر ڈالنے کے لیے، مارنے کے لیے، دنیا سے رخصت کر دینے کے لیے جب وہ چال چل رہے تھے، جب وہ پلاننگ کر رہے تھے، تو میں بھی پلاننگ کر رہا تھا۔ اللہ فرماتا ہے میں بھی پلاننگ کر رہا تھا۔
وہ دنیا میں پلاننگ کرتا ہی اس سے پہلے میں پلاننگ کر رہا تھا. اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی سب فیصلہ کر چکا ہے کیا ہونے والا ہے. تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ وہ لوگ آپ کو مارنے کے لیے پلاننگ کر رہے تھے, میں بھی آسمان میں پلاننگ کر رہا تھا, اور میرے علاوہ مجھ سے بڑا کوئی پلاننگ کرنے والا دنیا آسمان میں کوئی نہیں. کوئی ہے اللہ سے بڑھ کر پلاننگ کرنے والا, چال چلنے والا؟ کوئی نہیں ہے. تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کے لیے جو پلاننگ کر رہے تھے, دار الندوہ میں میٹنگ چل رہی تھی. دار الندوہ میں فیصلہ کر رہا تھا اور کہا کہ اپنے اپنی رائے بتایا جائے. سب نے اپنی اپنی رائے پیش کی. کسی نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مار دیا جائے. شیطان نے کہا نہیں یہ نہیں ہو سکتا, نہیں, اس کو مارنے سے اور جو ان کے ساتھی ہیں ہمارے اوپر ٹوٹ پڑیں گے, حملہ کریں گے. نہیں, یہ نہیں ہو سکتا, یہ رائے ٹھیک نہیں ہے. چلو اور کوئی بتاؤ. 11 آدمی تھے بڑے بڑے لیڈر. ایک نے کہا کہ اس کو جلاوطن کر دیا جائے. کہا کہ نہیں یہ بھی نہیں ہو سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیونکہ پہچانتا نہیں, جانتا نہیں ہے. اگر جلاوطن کر دیا پھر بھی وہ لوٹ آئے گا, تو یہ بھی نہیں کرنا چاہیے. تو کہا کہ ٹھیک ہے قید کر لیا جائے. کہا کہ نہیں یہ بھی نہیں ہو سکتا. تو ابو جہل شیطان, یہ بڑا شیطان ہے, انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کیا جائے میں بتاتا ہوں. کہا کہ بتاؤ, تم ہی بتاؤ. کہا کہ بڑے بڑے قبیلے سے ایک ایک نوجوان کو لیا جائے. ایک ایک قبیلے سے ایک ایک نوجوان کو لیا جائے اور اس نوجوان کو چاروں طرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے چاروں طرف لگا دیا جائے اور سب مل کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مار ڈالے. اس لیے کہ کسی کے اوپر کوئی قصور نہیں ہوگا. کسی ایک نے نہیں مارنے کی کوشش کی, بلکہ کس پر وہ الزام لگائے گا کون مارا ہے. تو اسی لیے ہر قبیلے سے ہر نوجوان کو بلایا جائے. ابلیس شیطان نے کہا ہاں یہ رائے ٹھیک ہے, یہ صحیح ہے. تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کے لیے یہی فیصلہ ہوا, یہی رائے پیش ہوئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کے لیے یہی پلاننگ ٹھیک ہے. سب نے ایکسپٹ کیا, سب نے قبول کیا, ٹھیک ہے یہی ٹھیک ہے. نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے محمد تم ابھی کے ابھی گھر سے نکل جاؤ. تم نہیں جانتے آپ کو مارنے کے لیے دشمن نے کیا چال چلی ہے, دشمن نے کیا پلاننگ کی, آپ نہیں جانتے. آپ ابھی گھر سے نکل جائے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے ابوبکر کے پاس گئے. دوپہر کے وقت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے کیا بات ہے, اللہ کے رسول تو اس ٹائم نہیں آتے کبھی بھی. یہ جو وقت ہے یہ اللہ کے رسول کبھی نہیں آتا اس ٹائم میں. کیا ہوا آج اچانک اس ٹائم آ گیا ہمارے گھر؟ ابوبکر بھی تعجب ہو گئے. ابوبکر کہا میری ماں باپ آپ پر قربان ہوئے, اللہ کے رسول کیا بات ہے, آپ تو اس وقت کبھی نہیں آتے. کہا کہ اے ابوبکر اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے, ہمیں ہجرت کرنا ہے, مکہ چھوڑ دینا ہے, مکہ چھوڑ کر مدینہ ہجرت کرنا ہے. ابوبکر نے کہا کہ میری ماں قربان ہو آپ پر, اے اللہ کے رسول آپ نے کہہ دیا ہم مان گئے. اسی لیے اس کو تو صدیق کا ٹائٹل ملا. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تصدیق کرنے والے ابوبکر رضی اللہ عنہ ہیں. میرے بھائیوں, اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر آئے اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہم رات کو نکلیں گے, مکہ سے ہم رات کو نکلیں گے. اللہ کے رسول گھر آئے اور اپنے داماد
علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اے علی تم میرے گھر پہ، تم میرے بستر پہ سو جانا، اس لیے کہ میں اس مکہ کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کی اگر توفیق ہو تو پھر لوٹ کر آؤں گا۔ میرے بھائیو، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات چیت کر رہے تھے۔ چاروں طرف سے دشمنوں نے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو چاروں طرف سے گھیر لیا، پڑاؤ ڈالا۔ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مار دیا جائے، ختم کر دیا جائے۔ ابو جہل تو بہت خوش ہے، نہیں بچے گا محمد، اس کو آج ختم کر دیں گے، نام و نشان مٹا دیں گے۔ وہ بہت اللہ اللہ کرتا ہے نا، وہ توحید کی بات کرتا ہے، قرآن حدیث کی بات کرتا ہے، ان کو مٹا دیا جائے گا۔ میرے بھائیوں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر سو گئے اور کہا کہ کبھی بھی تو مت بتانا کہ ہم نے اس گھر کو چھوڑ کر چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے مٹھی میں ایک مٹھی اٹھائیں، مٹی کو لے مٹھی بھر، اور اس مٹی میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یا تو یہ سورہ یعنی یاسین کی آیت وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، یہ آیت پڑھ کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھونک مار کر اس طرح کے چھٹا دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مٹی کو پھینکا، ہر کسی کے سر پر مٹی گر گئے، کسی کو کوئی پتہ نہیں چلا کہ اللہ کے رسول کب نکل گئے۔ سب کی آنکھوں میں اللہ تعالیٰ نے پردہ ڈال دیا، سب کی آنکھوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ پردہ ڈال دیا۔ اللہ جس کو مٹانا چاہے کوئی بچانے والا نہیں، اور اللہ جس کو بچائے کوئی مٹانے والا نہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلے اور اس دعا کو پڑھ کر سورہ یاسین کی آیت پڑھ کر نکلے، اور دشمن تو اسی طرح کھڑے ہوئے تھے، کسی کو کوئی پتہ نہیں چلا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکل گئے۔ گھر سے نکالنے کے بعد سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھی حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے گھر گئے۔ میرے بھائیوں، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر اب سفر کے لیے روانہ ہوئے۔ ادھر مکہ والوں یعنی اس اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ایک آدمی آئے اور کہا کہ تم لوگ کس کا انتظار کر رہے ہو؟ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہا ہوں۔ کہا کہ پاگل ہے تم لوگ، تم محمد کا انتظار کر رہے ہو؟ وہ تو کب سے نکل گیا۔ کہا کیا بات کرتے ہو؟ کہا کہ ہاں وہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کب سے نکل گئے۔ کہا کہ دیکھتا ہوں۔ جب گھر میں اپنے نظر دوڑائے تو کہا کہ نہیں محمد ابھی گھر میں ہے، ابھی گھسا نہیں۔ جب صبح ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں گئے، دیکھا چادر اٹھا کے دیکھا تو یہاں پہ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوئے ہوئے۔ میرے بھائیوں، حضرت علی سے فرمایا کہ محمد کہاں ہے؟ کہا کہ میں ہرگز نہیں بتاؤں گا، میری جان ہی نکل جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا مار کے گھسٹتے کعبہ کے پاس لے گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مارنے کے بعد کعبہ کے پاس لے گئے۔ ابو جہل، ابو لہب بڑے وہاں پہ حضرت محمد یعنی ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے اور آسماء سے کہا کہ آسماء تمہارا باپ کہاں ہے؟ کہا کہ ہمیں کوئی پتہ نہیں۔ آسماء کو ابو جہل نے اتنا زور سے تھپڑ مارا کہ آسماء کے کان کی جو بالی تھی وہ گر گئی، وہ بالی گر گئی اور خون نکل آئے۔ اتنا بدمعیش، اتنا ذلیل، انہوں نے اعلان کر دیا کہ جاؤ
جس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر لائے گا اس کو انعام میں 100 اونٹ دیا جائے گا۔ یہ اعلان سن کر بہت سارے لوگ راستہ میں نکل پڑے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر کو لے کر ایک اونٹ پر سوار ہو کر ایک جگہ پہنچے، اس جگہ کا نام غار ثور۔ اس غار میں پہنچے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پناہ لینے کے لیے اس غار کے اندر گئے اور دشمن اس غار کے چاروں طرف گھوم رہے تھے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے۔ کہا کہ کیا بات ہے ابوبکر، تو کیوں رو رہا ہے؟ کہا کہ اے اللہ کے رسول، دشمن تو ہمارے آنکھوں کے سامنے کہیں دیکھ نہ لے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابوبکر، اللہ تبارک و تعالی ہمارے ساتھ ہے، اللہ جس کے ساتھ ہے اس کا کوئی بال بھی باقا نہیں کر سکتا۔ اللہ جس کے ساتھ ہے کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ ثالثہما، اللہ تعالیٰ تیسرا ہمارے ساتھ، ہم دونوں نہیں ہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور وہاں پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آرام کرنے کے لیے، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا آرام کرے، اسی لیے وہاں پہ کچھ گڈھا تھے، اس گڈھے کو مٹی لے کر بجھا دیا گیا۔ اب ایک ہی گڈھا باقی رہ گیا، وہاں پہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا پیر رکھے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے، کسی زہریلے سانپ نے اللہ یعنی ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کاٹ لیا۔ ابوبکر رونے لگے، اتنا دکھ ہو رہا ہے، تکلیف ہو رہی ہے، تکلیف کی وجہ سے، درد کی وجہ سے رو رہے ہیں، اور اس کی آنکھوں کی آنسو ٹپک کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک میں پڑی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب جاگ اٹھے، کہا کیا بات ہے ابوبکر، تم رو کی رہے ہو؟ کیا تمہارے گھر کی یاد آ رہی ہے؟ تمہارے بی بی کی یاد آ رہی ہیں؟ تمہاری بیٹی کی یاد آ رہی ہیں؟ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات نہیں ہے، لیکن مجھے کسی زہریلے سانپ نے یا کسی نے کاٹ لیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تھو لگا کر جہاں پہ کاٹا تھا اس نشان پر لگا دیا، درد جاتا رہا۔ اللہ کے رسول کی برکت دیکھیں، درد جاتا رہا۔ اسی طرح معلوم ہوا، ایک آدمی نے بتایا، اور وہاں پہ حضرت عبداللہ یعنی ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبداللہ کھانا لے جایا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول وہاں پہ 3 دن رہے غار ثور میں، اور ایک کو پتا چلا جس کا نام ہے سراقہ، اس کو پتا چلا کہ 100 اونٹ انعام میں دیا جائے گا اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ لیا جائے۔ اس اونٹ کی لالچی کی وجہ سے، لالچ کی وجہ سے، اونٹ کو پانے کی وجہ سے وہ نکل پڑے گھر سے، کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ لوں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پکڑنے کے لیے گئے، دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن غار ثور میں رہے اور بکریاں کے دودھ پیتے رہے، اور ادھر عبداللہ یعنی ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کھانا لے جایا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر رضی اللہ عنہ اس غار سے 3 دن کے بعد نکلے۔ 3 دن کے بعد پھر سفر کے لیے نکل پڑے۔ سراقہ نے دیکھا کہ محمد اور ابوبکر جا رہا ہے، اس کا پیچھا کر، اس کے پیچھے کرنے کی شروع کر دی، پیچھا کرنے کی شروع کر دی۔ سراقہ گھوڑا لے کر جا رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ لے کر جا رہے ہیں، اور جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچنے کی کوشش کی، تب بھی اس کے گھوڑا گر گئے، زمین پر گر گئے۔ پھر گھوڑا اٹھے، پھر جب کچھ آگے گئے پھر گر گئے۔ میرے بھائیو، اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم قباء میں پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم راستہ میں جا رہے تھے کہ ایک بڑھیا ملی، ایک عورت ملی جس کے پاس بکری تھی، لیکن بکری دودھ نہیں دیتی تھی، دودھ ایک قطرہ بھی نہیں ہوتا تھا۔ انہوں نے کہا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا میں اس کا دودھ پی سکتا ہوں؟ کہا کہ اس بکری کا تو دودھ ہی نہیں ہے، یہ تو مریل ہے، یہ تو دبلی پتلی ہے۔ کہا کہ میں پی سکتا ہوں کہ نہیں؟ کہا کہ ٹھیک ہے تم پیو۔
اللہ کے رسول نے جب ہاتھ دیا، ہاتھ دھونے لگا تو دودھ دینے لگی، دودھ نہیں تھی، دودھ دینے لگی۔ میرے بھائیوں، وہ تو عورت تعجب میں پڑ گئی، یہ کون ہے، کیا آدمی ہے؟ دودھ میں ہاتھ دینے کی وجہ سے دودھ دینے لگی، بکریاں دودھ دینے لگی، اور اللہ کے رسول اور ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی بھر کے دودھ پہ آسودہ ہو گئے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکل پڑے۔ اسی طرح جاتے جاتے قباء میں جب پہنچے تو قباء کے لوگ پہلے ہی سے انتظار کر رہے تھے، پہلے ہی سے انتظار کر رہے تھے۔ کس کی؟ کس کا انتظار کر رہے تھے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر رضی اللہ عنہ کا انتظار کر رہے تھے کہ کب آئیں گے، اس کے لیے آپ انتظار کر رہے تھے۔ جب صبح ہوتی تو وہ لوگ آ جاتے، پھر شام ہوتی تو پھر چلے جاتے۔ 1 2 3 دن انتظار کر رہے کہ نبی کو دیکھیں گے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب قباء پہنچے تو ایک آدمی چھت سے دیکھ رہا ہے عیسائی، اور کہا کہ تم لوگ جس کا انتظار کر رہے تھے وہ آ گیا۔ سب گھر سے نکل کر آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے، آپ کی سوگات کے لیے آئے، استقبال کرنے کے لیے آئے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آئے، ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹھنے کے لیے جگہ دی گئی، میز یا کرسی دی گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے، لیکن لوگ ابھی پہچان نہیں پائے کہ محمد کون ہے، نبی کون ہے۔ ان دونوں میں سے کسی نے پہچان نہیں پایا، کوئی آدمی پہچان نہیں پایا۔ میرے بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی سے بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ گئے تو تمام لوگ حضرت ابوبکر کے پاس آ گئے اور انہیں سایہ کرنے لگے، خاطرداری کرنے لگے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابوبکر چادر لے کر دھوپ سے بچانے لگے۔ یہ تو تعجب میں پڑ گئے، ہم لوگ اس کو مطلب خاطرداری کر رہے ہیں اور وہ اس کو مطلب دھوپ کے سایہ سے بچا رہے ہیں۔ پتا چلا کہ یہی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو پہچان نہیں پائے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت۔ ایک کے بعد دیگر نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ گئے اور ایک بات پیش آئی، بدر، احد، یہ تمام چیزیں پیش آئی۔ ایک آدمی، ایک عورت نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت کرتی تھی، اتنی چاہتی تھی، اتنی محبت کرتی تھی کہ احد کے میدان میں جنگ احد سے مدینہ چل کر آ رہی تھی، راستے میں کچھ لوگوں سے ملاقات ہوئی، کہنے لگا کہ اے عورت تو کہاں جا رہی ہے، اے عورت تو کہاں جا رہی ہے؟ تو اس عورت نے کہا کہ میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبرگیری کرنے کے لیے جا رہی ہوں۔ کہا کہ نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کی تمہیں وقت، دیکھنے کی فرصت کہاں ہے؟ کیونکہ آج کے میدان میں، آج کے دین میں تیرا باپ، تیرا بھائی، تیرا شوہر، تیرا بیٹا انتقال کر چکا ہے، تیرا پورا پریوار، تیرا پورا خاندان شہید ہو گئے، میدان جنگ میں شہید ہوئے۔ کہا کہ مجھے اپنے بیٹا دیکھنے کی ضرورت نہیں، مجھے اپنے شوہر کو دیکھنے کی ضرورت نہیں، مجھے اپنے بھائی کو دیکھنے کی ضرورت نہیں، مجھے اپنے باپ کو دیکھنے کی ضرورت نہیں، ذرا مجھے بتاؤ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس حالات میں؟ لوگوں نے کہا کہ الحمدللہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح سلامت ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحیح سلامت ہے۔ پھر راستے میں جب گئی، پھر لوگوں نے کہا کہ تم کہاں جا رہی ہو؟ کہا کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبرگیری کرنے کے لیے۔ کہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کی تمہیں فرصت کہاں ہے؟ کیونکہ آج کے میدان جنگ میں تیرا بیٹا، تیرا باپ، تیرا شوہر، تیرا بھائی انتقال کر چکا ہے۔ کہا کہ مجھے ان کو
کو دیکھنے کی ضرورت نہیں. ذرا اے بتاؤ اتنا دکھ بھرا غم لے کر پھر بھی کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذرا یہ بتاؤ کہ نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس حالات میں. لوگوں نے کہا کہ الحمدللہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح سلامت ہے. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تو اللہ کے نبی کو دیکھ کر کہا کہ کل مصیبت بعدک زلال. اے اللہ کے رسول آپ کو دیکھنے کے بعد تمام مصیبت دور ہو گئی. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے. جنگ بدر میں دو آدمی یعنی دو لڑکا، ایک معاوض اور ایک معاذ، افرا کے دو بیٹے، اپنے چاچا عبداللہ بن مسعود سے کہہ رہا ہے کہ اے میرے چاچا جان آپ ہمیں بتا دیجئے کہ محمد کو گالی دینے والا کون ہے، محمد کو دکھ دینے والا کون ہے، محمد کو پریشان کرنے والا کون ہے، ذرا آپ ہمیں بتا دیجئے. کہا کہ میں اشارہ کرنے ہی والا تھا. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے کیا کرے گا تو جان کر. کہا کہ اے چاچا جان آپ ہمیں بتا دیجئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے والا، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ دینے والا کون. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں انگلی سے اشارہ ہی کرنے والے تھے کہ دونوں بچے ٹوٹ پڑے، اور دونوں بچے ٹوٹ پڑے. ابو جہل کے پاس گئے اور ابو جہل کے گردن اڑا دیا. دونوں بچے نے ابو جہل کے گردن کو اڑا دیا. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، کہا کہ دیکھا ابو جہل تو پڑے ہوئے ہیں. ابو جہل افسوس کرتا ہے مجھے اس بات کا دکھ نہیں کہ میں مر رہا ہوں، مجھے اس بات کا دکھ ہے کہ میں معمولی سی بچے کے ہاتھ سے مر رہا ہوں. معمولی بچہ ہے جو ابھی تک اسلام کے بارے میں کچھ نہیں جانتا ہے، مجھے اس بات کا دکھ ہے کسی بڑے آدمی کے ہاتھ سے میں نہیں مر رہا ہوں. عبداللہ بن مسعود نے گردن کے رگ کو کاٹ کر، چمڑی کو کاٹ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج کا فرعون ختم ہو گیا. ہر دور میں ایک فرعون ہے، لیکن میرے دور میں ابو جہل فرعون ہے. آج کا فرعون ختم ہو چکا. میرے بھائیو، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بارے میں ہم بات کریں گے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بارے میں بہت سارے چیز ہوئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بیمار ہوئے. کہاں بیماری شروع ہوئی؟ جنگ خیبر میں ایک خاتون نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گوشت میں زہر ملا کر پلا دی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دے کر مارنے کی کوشش کی. جنگ خیبر میں واقعہ پیش آیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی زہر کی وجہ سے تڑپ رہے تھے. کچھ دن کے بعد وہ بیماری بڑھتی چلی گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مرض الموت میں موت کے قریب جب پہنچے تو صرف یہی کہتے تھے لعن اللہ الیہود والنصارى، یہودیوں اور نصارہ کے اوپر اللہ تعالیٰ کی لعنت، ان کے اوپر بھٹکار برسے. اللہ کی لعنت، اللہ کی بھٹکار برسے ان لوگوں پر جنہوں نے انبیاء کرام کے قبر کو عبادت گاہ بنا لیا، جنہوں نے انبیاء علیہ السلام کی قبر کو عبادت کرنے کی جگہ بنا لی. انبیاء علیہ السلام کے مرنے کے بعد انہوں نے اپنے نبیوں کی قبر کو عبادت گاہ بنا لی. ان لوگوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہو، اللہ کی بھٹکار بار سے. میرے بھائی، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مضطرب ہیں، بے قرار ہیں، بے چین ہیں. پھر بھی مرض الموت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، تم نماز کبھی نہیں چھوڑنا، نماز کبھی نہیں چھوڑنا. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرض الموت کے قریب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے یہی بات بتاتے تھے کہ تم نماز کبھی نہیں چھوڑنا.
یہودیوں کے اوپر لعنت ہو، پھٹکار برسے۔ جب میرے بھائیوں اللہ کے رسول سلام کی مرنے کی جب قریب پہنچے، جب آپ کی مرض الموت اور زیادہ بیماری بڑھ گئی، تو اللہ کے رسول سلام اٹھ نہیں پا رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ادھر لیٹتے، کبھی ادھر کرٹ مارتے۔ نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لوٹا میں ہاتھ کو رکھتے اور فرماتے اِنَّا سَكْرَةُ الْمَوْتِ، موت کی سختی کتنی کٹھین ہے، موت کی سختی کتنی کٹھین ہے۔ میرے بھائیوں نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانے کی کوشش کی، کہا کہ میں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں جاؤں گا۔ تمام بیویوں نے اجازت دے دی کہ آپ اسی کے گھر میں جائیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گود میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ران میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ماتھا کو، اپنے سر کو رکھ دیے، اور رکھنے کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اوپر کی طرف دیکھ رہے ہیں اور اشارہ کر رہے ہیں کہ مجھے مسواک دو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسواک چبا کر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ میں ڈال دیتے ہیں۔ یہ مرض الموت کے قریب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ مسواک لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاس چلے گئے، اللہ کے پیارا ہو گئے، آپ کا انتقال ہو گیا، آپ دنیا سے رخصت کر بیٹھے۔ اس سے پہلے، مرنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کرام سے کہا تھا کہ لاؤ میرے پاس ایک کاغذ لے کے آؤ، ایک تحریر لے کے آؤ، میں تمہیں کچھ لکھ کر دوں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں اختلاف پیدا ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں کیا لکھ کے دیں گے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کیا لکھ کے دیں گے؟ یعنی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہمارے پاس تو ابھی قرآن موجود ہے، حدیث موجود ہے، کیا ضرورت ہے اس چیز کی؟ تو کچھ صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول جب اپنے ہی سے فرما رہے ہیں، بول رہے ہیں، تو جاؤ تحریر لے کے دو۔ لوگوں میں جب اختلاف ہو گیا، کسی نے کہا کہ لکھوا لو، کسی نے کہا کہ نہیں ہمارے پاس تو قرآن موجود ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ہمارے نظروں سے دور ہو جاؤ، ہمارے نظروں سے دور ہو جاؤ اختلاف ہونے کی وجہ سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت آپ دنیا سے رخصت کر گئے، آپ کی رحلت ہو گئی، آپ اس دنیا سے کوچ کر گئے، آپ کا انتقال ہو گیا۔ اب جنازہ کون پڑھائے گا؟ نبی محمد رسول اللہ کو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنازہ کی نماز کون پڑھائے گا؟ تو 10 آدمی آپ کی جنازہ پڑھائے۔ پہلے 10 آدمی گھسے، جنازہ پڑھ کے آئے، پھر 10 آدمی گھسے، پھر جنازہ پڑھ کے آئے۔ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنم لیے تھے دوشنبہ کے دن، یعنی سموار کے دن، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال بھی سموار ہی میں ہوا تھا، یعنی دوشنبہ کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت کر گئے۔ تو نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے آئیڈیا ہے، ہمارے لیے نمونہ ہے۔ اسی لیے میرے بھائیوں میں نے ایک حدیث آپ کے سامنے پڑھی تھی، وہ حدیث میں ترجمہ کرتا ہوں۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ تم اپنی مال، اپنی ضرورت، اپنی اولاد، اپنے جان و مال، اپنے تمام چیزوں سے زیادہ مجھے محبوب نہ بنا لو، پیارا نہ ہو جاؤ، تب تک تم مومن نہیں ہو سکتا۔ یعنی اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تمام چیزوں سے بڑھ کر ہونی چاہیے، اپنے اولاد سے بھی بڑھ کر، اپنی ذریات سے بھی بڑھ کر، اپنے باپ سے بھی بڑھ کر، اپنی مال و دولت سے بھی بڑھ کر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہونی چاہیے۔
اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں پکڑے ہوئے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے اللہ کے رسول آپ کو میں تمام چیزوں سے محبت کرتا ہوں, سب سے بڑھ کر محبت کرتا ہوں, لیکن میں اپنی جان سے محبت نہیں کرتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم اپنے جان سے بھی زیادہ محبت نہ کرو. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے اللہ کے رسول میں آپ کو اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کرتا ہوں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر الان ابھی تم پورا مکمل مومن ہو چکے. میرے بھائیو تو یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت. نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے, ہمارے لیے نمونہ ہے. قرآن مجید میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل ان کان آباؤکم و اخوانکم و ازواجکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال ترکتموها. اللہ تبارک و تعالی 8 چیزوں کے نام لے کر فرمایا قل ان کان آباؤکم, اے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے لوگوں سے کہ اگر تم اپنے باپ سے محبت کرنا چاہتے ہو, اگر تم اپنے باپ سے محبت کرتے ہو, وَأَبْنَاؤُكُمْ اگر تم اپنے بیٹوں سے محبت کرتے ہو, وَإِخْوَانُكُمْ اگر تم اپنے بھائی سے محبت کرتے ہو, وَأَزْوَاجُكُمْ اگر تم اپنے بیوی سے محبت کرتے ہو, اپنے جوڑوں سے محبت کرتے ہو, اپنے گھر والی سے محبت کرتے ہو, وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا اگر تم اپنے مال سے محبت کرتے ہو, وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا اور اگر تم اپنے اس مال سے, اس تجارت سے, اس بزنس سے اگر ڈر ہے کہیں یہ نقصان نہ ہو جائے, تم اپنے بزنس کے نقصان سے اگر تم ڈرتے ہو, اور جس چیز سے کھیتوار سے, زمین اناج سے تم اس سے محبت کرتے ہو, تو سولو فتربصوا اللہ تبارک و تعالیٰ کے احب الی اللہ و رسولی, اللہ تبارک و تعالیٰ اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ اگر ان تمام چیزوں میں محبت آ جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب کا انتظار کرنا. کیا پتا چلا 8 چیزوں سے محبت ہے, لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اگر محبت ہو جائے, اللہ سے بڑھ کر اگر محبت ہو جائے, جہاد سے بڑھ کر اگر محبت ہو جائے, تو تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب کا انتظار کرنا. کیا مطلب؟ باپ سے کوئی محبت نہیں کرتا ہے, محبت ہے, لیکن محبت کیسی ہونی چاہیے؟ نماز کا ٹائم ہونے والا ہے, آزان ہو چکی ہے, جماعت کھڑے ہونے والی ہے, ادھر آزان مؤذن تم کو بلا رہے, اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے گھر کی طرف بلا رہے, اور تم اپنے بیٹوں سے محبت کرتے ہو, اپنے بیوی سے محبت کرتے ہو, اور ادھر جماعت بھی کھڑے ہونے والی ہے, جماعت ختم بھی ہو گئے, پھر بھی نماز پڑھنے کے لیے نہیں آئے. میرے بھائیوں بہانہ نہیں چاہیے, اپنے ایک عورت کو گھر میں لائے, شادی کر کے لائے, اب وہ عورت چاہتی ہے کہ آپ داڑھی کو چھین لیجئے. اس طرح ہوتا کہ نہیں ہوتا ہے؟ بیوی کہتے ہیں اگر آپ نے داڑھی نہیں چھیلی تو میں آپ کے پاس نہیں رہوں گی. میرے بھائی اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا یہ بھی داڑھی کی نشانی ہے. اور بیوی کہتے ہیں کہ داڑھی چھین لو, لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ داڑھی لمبا کرو. اب کیا کریں گے؟ بیوی کو چھوڑو یا محمد کو چھوڑو؟ کس کو چھوڑو؟ نہیں نہیں نہیں, اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کسی چیز میں محبت ہو جائے تو تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب کا انتظار کرنا, اس کی سزا کی انتظار کرنا. اللہ کا عذاب ضرور آئے گا. اللہ سے بڑھ کر اگر محبت ہو جائے
मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर मोहब्बत हो जाए, अल्लाह की राह में जिहाद करने, जिहाद के बढ़कर अगर मोहब्बत हो जाए तो तुम अल्लाह तबारक व तआला का अज़ाब का इंतजार करना। जिहाद के लिए तुम्हें बुला रहा है और तुम अपने बीबी को नहीं छोड़ रहे हो, अपनी दौलत से मोहब्बत है, अपनी माल और दौलत से इतनी मोहब्बत है कि तुम नहीं जा रहे हो, तो इन तमाम चीजों से बढ़कर नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करना चाहिए। एक हदीस, एक आयत में अल्लाह ताला ने फरमाया, कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम अल्लाहु गफूरुर रहीम। अगर तुम अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत पाना चाहते हो, फत्तबिऊनी, मेरी इत्तिबा करो, मेरी पैरवी करो, युहिब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह ताला से तुम मोहब्बत करने लगोगे, अल्लाह ताला तुमसे मोहब्बत करेगा, अल्लाह गफूरुर रहीम, और अल्लाह ताला तुम्हें तमाम गुनाहों से बचा लेगा। नाराए तकबीर।